شہید ہو رہے ہو تب بھی تمہارا رتبہ ہے، تم غازی ہو تب بھی تمہارا رتبہ ہے، تب بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ تو خسارے میں کون ہے؟ یقیناً خسارے میں وہی کافر ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دشمن کفار کو طلب کرنے کے بجائے ان کی خلاف ان کے تعاقب میں نہ رہو، کہ نہ ہی ان کا پیچھا کرو اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی جاسوسی میں لگے رہو، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم زیادہ جو ہے وہ تم شکست ہار کر بھی جو ہے تمہیں فتح ہے۔ کس طرح سے پتہ ہے کہ شہید ہو گئے تب بھی تمہارے لیے جنت ہے، تم غازی بنتے ہو تب بھی تمہارے لیے جنت ہے، تو دونوں طرح سے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور آیت نمبر 105 ہے، اینا بے شک انزلنا نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ فیصلہ کر دیں آپ، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، بما اس کے مطابق جو اروا کا دکھایا ہے آپ کو اللہ اللہ تعالیٰ نے، ولا تکن اور نہ آپ ہو جائیں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما جھگڑنے والے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی تھی۔ اس چوری کا گمان جو تھا وہ ایک شخص کی طرف تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صحابہ کرام کے پاس رہتا ہے اور شعر لکھتا ہے۔ وہ عرب کے شاعر تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے میری زرہ چوری کر لی ہے۔ جب چور کو پتہ چلا کہ اس کے خلاف رپورٹ ہو گئی تو اس نے جلدی سے زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی۔ حقیقتاً اسی نے چوری کی تھی جو مسلمان بھی تھا اور عرب کا شاعر تھا، عرب کے شاعر کے نام سے مشہور تھا، اسی نے وہ زرہ چرائی تھی۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرا نام پتہ چل گیا ہے، میری چوری پتہ چل گئی ہے، تو اس نے وہ زرہ اٹھا کر یہودی کے گھر پھینک دی تھی۔ اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں نے زرہ غائب کر دی، اور یہ اسی کے گھر سے برآمد ہو گئی۔ جس کے گھر اس نے پھینکی تھی یہودی کے، اسے گھر سے برآمد ہوئی۔ تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھائی تو بے گناہ ہے اور فلاں شخص چور ہے، ہم نے پتہ لگا لیا کہ زرہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھی کی صفائی فرما دیں، اس کی حمایت کریں، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ زرہ یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، جبکہ چوری کس نے کی تھی؟ اسی عرب شاعر نے چوری کی تھی، لیکن جب اس کو پتہ چلا میری چوری ظاہر ہو گئی ہے تو اس نے وہ زرہ اٹھا کر یہودی کے گھر پھینک دی تاکہ اگر پکڑا جائے تو یہودی پکڑا جائے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو زرہ ہے وہ یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو ابرک ہے، ابرک نام تھا اس کا، وہ بے گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تم نے جان بوجھ کر ایسے خاندان کے خلاف بغیر ثبوت کے چوری کا الزام عائد کیا جن کا اسلام اور نیکی مشہور و معروف ہیں۔ اس پر میں واپس ہو گیا، لیکن حالت یہ تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا اگر میری تمام دولت چلی جاتی اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر میرے چچا آئے، مطلب اسی شخص کے، اور اس نے کہا بھتیجے تو نے کیا کیا؟ میں نے وہ بات بتائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی۔ سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اس پر ابھی یہ واقعہ چل رہا تھا، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ چور کون ہے، یہودی چور ہے یا وہ چور ہے عرب شاعر، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی تھی کہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، آپ لوگوں کے درمیان خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑے والے نہ ہوں، چاہے وہ آپ کا جتنا مرضی قریبی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی مومن ہے، ایماندار ہے، لیکن اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کی چوری کو چھپایا نہ جائے۔ تبھی آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہی چور تھا جس نے ذرا یہودی کے گھر پھینکی تھی، تو یہ واضح ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے جو ہے وہ بتا دیا تھا۔ تو اس لیے کہ جتنا مرضی قریبی آپ کے پاس ہو، جتنا مرضی آپ کے رشتے داروں میں سے ہو، دوستوں میں سے ہو، لیکن اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کی چوری کو چھپایا نہ جائے، اس کے گناہ پہ پردہ نہ ڈالا جائے۔ اس سے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں، بلکہ اس الہام اور علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام احکام معصوم اور محفوظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پہنچائے۔ اور خیانت کے بارے میں یہ ہے کہ خیانت مسلمانوں نے جب چوری کا الزام لگا تو ایک خاندان جو تھا پورا، اس سے عرب شاعر کا جو خاندان تھا اس کی طرف سے جھگڑا ہو گیا کہ وہ تو نیکی میں اتنا
اچھا ہے، معروف ہے، مشہور ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، صحابہ کے لیے شعر پڑھتا ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے شعر لکھتا ہے، تو وہ تو شاعر ہے اور بہت مشہور شاعر ہے، تو وہ کیسے اس طرح سے چوری کر سکتا ہے؟ تو اس پہ چوری کا الزام کیسے آپ لگا سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے بھی خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، دوسروں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ والی آیت بھی نازل کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کا جو گناہ ہے نا وہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، اور خود چوری کرتے ہیں، خود نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں پہ تہمت لگا دیتے ہیں۔ مطلب تہمت ہی لگائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے لیکن لگائی تو تہمت اس نے ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان پہ تہمت لگا سکتا ہے، اگر آپ کسی کافر کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، کافر کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی گناہ ہی کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، اس میں آپ کا اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان نے ایک یہودی پہ تہمت لگائی تھی اور زرا اس کا کام کر دیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی بھی جو ہے وہ کریکشن کی ہے کہ تہمت جو لگا دیتے ہیں نا، پھر وہ اس میں مسلمان کافر یہ چیز میٹر نہیں کرتی، اس میں انسان کا عمل میٹر کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کافر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مومن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر عدل و انصاف میں یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کافر تھا یا مسلمان تھا، یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے ظلم کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کر سکتا جب تک اس کی حقیقت کے بارے میں نہ جان لے۔ مطلب آپ کسی کے بارے میں بھی ایک دم سے انصاف نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پوری انویسٹیگیشن نہ ہو، آپ کی پوری ریسورسز اس پہ کام کریں، پھر آپ کسی کے بارے میں فیصلہ دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی میں فیصلہ دے دیا، یہ دیکھ کر کہ جو ہے وہ ذرا یہودی کے گھر سے نکلی تھی، تو اس لیے اللہ نے اسی ٹائم ابھی فیصلہ کلیئر نہیں ہوا تھا، ابھی صرف ایک بات ذہن میں آئی تھی، اور پھر ساتھ اللہ نے فوراً ہی آیت نازل کر دی تھی، اور وہی آ گئی تھی اس آیت کے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 106 میں، مستغفر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ اس سارے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں جنہوں نے ایک تو تہمت لگائی تھی، جبکہ وہ نیکی میں بہت مشہور تھے اور مسلمان بھی تھے اور صحابہ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم سے فیصلہ کر دیا تھا، پوری طرح نہیں کیا تھا، مطلب ایک فیصلہ سوچ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہودی کے گھر سے برآمد ہوئی ہے تو یہودی ہی نے چوری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں نیکسٹ کی آیت نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، کوئی ایسی غلطی اگر ہم کر بیٹھے ہیں، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، کہ اگر تم کچھ ایسا الزام کسی خود کر کے کسی اور کے سر ڈال چکے ہو یا کسی کی کوئی چیز چرا چکے ہو، کبھی بچپن میں ایسا ہوتا ہے، بچے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بچپن میں انہیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ چیز کس کے پاس تھی، کس کی تھی، کہاں گئی کہاں نہیں، تو وہ بھی چوری ہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اگر تم نے کسی کی چیز چرائی ہے تو قیامت کے دن ایک سوئی کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن بھی کہیں گے اب وہ چیز لے کر آؤ، جہاں کہیں سے بھی اس چیز کو پورا کرو۔ تو خیانت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو چوری میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کی بہت ساری ٹائپس ہے خیانت کی، کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی راز بتایا ہے، آپ نے وہ راز آگے بتا دیا ہے تو آپ نے اس سے خیانت کی ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے اور آپ نے اس کو اپنے مفاد کے لیے یا اس کو گرانے کی خاطر یا اس کے مقابلے مطلب اس سے کوئی بدلہ لینے کی خاطر آپ نے اس کو غلط مشورہ دے دیا ہے، تب بھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ مشورہ جو ایک امانت ہے، راز بھی ایک امانت ہے، اور جب امانت میں خیانت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن ضرور پوچھے گا، جیسے اللہ تعالیٰ وعدے کے بارے میں پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ امانت کے بارے میں بھی ضرور پوچھیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے انہیں گائیڈ کریں کہ کوئی چیز پسند آتی ہے تو پیرنٹس کو بتائیں، بجائے اس کے کہ وہ خود ہی اس کو لے کے رکھ لیں یا خود ہی یوز کر لیں اور پھر پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسپیشلی جو اسٹیشنری ہوتی ہے بچوں کی، پینسل، ریزر وغیرہ، چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، انہیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اس کو فوراً سے لے لیتی ہیں، اور اسپیشلی یہ وہ بچے کرتے ہیں جن کے پیرنٹس ان کو نہیں دلا کے دیتے، یا جن کے پیرنٹس جو ہے وہ ان کو اس چیز سے نہیں سمجھ پاتے ان کی ڈیمانڈ کو، یا نہیں اس طرح سے افورڈ کر سکتے، تو پھر وہ بچے اس کام پہ لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کے جو رسپانسبل ہیں وہ پیرنٹس ہوں گے۔ بچے تو بچے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو جواب دہی کریں گے پھر ان کے پیرنٹس جواب دہی کریں گے، تو اس لیے اپنے بچوں کو پوری کانسنٹریشن سے ان کو چیک کیا کریں، پورا ان کو کانسنٹریٹ کیا کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کن کن چیزوں میں جو ہے ان کی اٹینشن کس طرف کو ہے، کیونکہ بچپنا جب ہوتا ہے نا تو انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو اپنانا چاہتا ہے، اسے جو چیز کہیں سے مل جائے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کی لے رہا ہوں یا یہ لینی صحیح ہے یا نہیں صحیح، کیونکہ اتنا نالج میں نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں پیرنٹس کو چاہیے کہ انہیں گائیڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو خیانت سے بچائے۔
اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دروازے پہ جھگڑے کی آواز سنی نکلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں. یہ وہ واقعے کے بعد کی بات ہے جب یہ واقعہ سارا ہو گیا درا والا. جب درا گم ہوئی تو وہ یہودی کے گھر سے نکلی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپس میں فیصلہ کیا کہ یہ یہودی نے ہی چوری کی ہے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں. میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں. ممکن ہے ان میں ایک سے ایک فریق دوسرے سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے. اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں. بس جب جس کے شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. وہ چاہے تو لے چاہے تو چھوڑ دے. بخاری کے حدیث ہے 7181 نمبر پہ. مطلب یہ کہ جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں مینس کہ اگر میں کوئی غلط فیصلہ کر دوں نا, مطلب ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے لیکن پھر بھی اگر اس کے غلط فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے تو یقیناً وہ ایک جہنم کا ٹکڑا اپنے پاس سمیٹ کر ہے. اگر وہ کسی پہ اپنا الزام کسی اور پر ڈال رہا ہے اور خود وہ گناہ سے بری ہو رہا ہے یا جرم سے آزاد ہو رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو رہا ہے بلکہ وہ اپنے لیے ایک جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے. آیت نمبر 107 ہے ولا اور نہیں تجادل آپ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں کی طرف سے جو یختنون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا من جو کانا ہمیشہ سے ہے خوانن بہت خائن اثیمن سخت گناہ گار. آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گناہ گار ہو. خیانت کار منافقوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہر اس شخص کو یہ حکم دیا گیا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود منافقوں کی حمایت کرتا ہے. مطلب اب آپ کسی دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جرم کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ اس کا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلطی اس کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ اس کو بچاتے ہیں. تو یہاں تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ خیانت والوں کے ساتھ آپ جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی آپ اس کی طرفداری کریں, نہ ہی آپ اس کی سائڈ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور جو ہمیشہ سے خیانتدار ہو. اور یہ چیز بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کسی کے چوری کسی کا جرم پہلی دفعہ میں پکڑا نہیں جاتا. جب وہ اس چیز کا یوز ٹو ہو جاتا ہے, جب اس کا یہ کام ہی بن جاتا ہے اور جب وہ ہمیشہ سے وہ چیز کرتا آ رہا ہے پھر وہ پکڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پہلے گناہ پہ کبھی کسی کو پکڑنے نہیں دیتا اور نہ ہی اس انسان کو پکڑتا ہے. پہلی دفعہ کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت دفعہ مہلت دیتا ہے, بہت دفعہ مہلت دیتا ہے, لیکن جب ایک انسان پکڑا جاتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو کام میں نے پہلی دفعہ کیا تھا. پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں پکڑتا. یہ واقعہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ ایک چور تھا, پکڑا گیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ تو کام میں نے پہلی دفعہ کیا, اس سے پہلے میں نے کبھی چوری نہیں کی تھی, مجھے پہلی دفعہ معاف کر دیں, میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا, اور میں نے پہلی دفعہ کی ہے اور پہلی دفعہ ہی پکڑا گیا ہوں. تو اس پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے گناہ کو پہلی دفعہ ظاہر نہیں کرتا. ہمیشہ وہ گناہ ظاہر ہوتے ہیں جو کنٹینیوسلی ہو رہے ہوں, جو ریگولرلی بیس پر ہو, جن کی ایک عادت پڑ چکی ہو ایک انسان کو, جس میں وہ پرفیکٹ ہو چکا ہو, جس میں وہ کر کے اس کو جو ہے وہ ایک ہیبیچول ہو چکا ہو اس چیز کا. وہی چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں, وہی چیز لوگوں کے سامنے آتی ہے کبھی نہ کبھی, کیونکہ وہ اس کو لگتا ہے کہ شاید میں کر رہا ہوں تو میرے لیے وہ گناہ کرنا آسان ہو گیا, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا پردہ وہاں پر فاش کر دیتے ہیں کہ اس کی عادت ختم ہو سکے. تو یہی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ کوئی بھی انسان پہلی دفعہ اگر پکڑا گیا تو پہلی دفعہ اس کا کام نہیں ہوتا. وہ چاہے جتنا مرضی قسمیں کھائے, جتنی مرضی کہے کہ پہلی دفعہ تو نے ایسا کیا, تو پہلی دفعہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ بھی نہیں کسی کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھتے ہیں, ہر ایک کی پردہ پوشی رکھتے ہیں. لیکن جب ایک انسان کی عادت بن جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب کو پھر اس پر اس کا گناہ واضح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا جو بڑا خائن, بڑا گناہ گار ہو. سزاؤں میں بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن کی پسند اور ناپسند کا معیار الگ الگ نہیں ہو سکتا. پھر جب اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں تو تم بھی ناپسند کرو, مطلب تم اس کا ساتھ نہ دو. ایک گناہ گار کا, ایک مجرم کا, ایک غلطی کرنے والے انسان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, چاہے وہ جتنا بھی آپ کو کلوز ہو. آیت نمبر 108 ہے یستخفون, وہ چھپنا چاہتے ہیں من الناس لوگوں سے, ولا یستخفون, اور وہ نہیں چھپنا چاہتے من اللہ اللہ تعالیٰ سے.
وہ ہوا اور وہ معہم پاس ہوتا ہے ان کے اس جب یبیتون وہ رات کو مشورے کرتے ہیں مالا اس کا جو نہیں جرزا وہ راضی ہوتا من القولی بات میں سے وکان اللہ اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ بما اس کے ساتھ جو یعملون تم عمل کرتے ہو محیطاً احاطہ کیے ہوئے۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان سے باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے سب کے لیے، خالی منافقین یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی یہاں پہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، مطلب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہ چلے، ہمیں گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ لگتا ہے تو لگ جائے لیکن لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک انسان کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا پھرتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور لوگوں سے خوف کھاتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپنا نہیں چاہتا، نہ ہی وہ چھپ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری سینس ہے اس بات کی کہ جب وہ رات کو ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے، تو رات کا اسپیشل اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ رات کو ہی خفیہ تدابیر کی جاتی تھی، رات کو ہی کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سازشیں کیا کرتے تھے، کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ تکلیف دی جائے، کس طرح سے انہیں جو ہے الزامات کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ ساری میٹنگ ان کی رات کی ہوتی تھی اگر ہم اس کو دیکھیں پہلے کے دور میں، اور اگر ہم آج کے ساتھ اس کو کنسیڈر کریں تو ہمیشہ رات کو ہی انسان گناہ کی طرف زیادہ بڑھ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈے ٹائم۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، رات کے ٹائم ہم مصروف نہیں ہوتے، ہم فری ہو جاتے ہیں، تو پھر جب ہم فری ہوتے ہیں تو پھر ہمارا گناہوں کی طرف جو ہے وہ رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رات کا اسپیشل ذکر کیا ہے کہ رات کو وہ ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، مطلب کہ ایسی باتیں کرتے ہیں راتوں کو۔ مشورے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، نامحرم سے باتیں کرنا، راتوں کو موبائل کا غلط استعمال کرنا اور آپس میں اس طرح کے مشورے کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اور صبح کس طرح کے ڈاکے چوری کرنی ہے، کس طرح کے ڈاکے مارنے ہیں، کس طرح کا مطلب زنا کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اس ساری پلاننگ راتوں کو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے، چاہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یا اب ہم آرام سکون سے اپنی پلاننگ کے اکارڈنگ صبح کو اس پر امپلیمنٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خیانت کی بات کی ہے، خیانت ہر طرح سے ہوتی ہے، ہر چیز کی خیانت ہوتی ہے، آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے اگر ہم غلط دیکھیں، زبان کی خیانت ہے اگر ہم غلط بولیں، کیونکہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم باقاعدہ خود انسان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح اس کو لوٹائیں، پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی امانتوں کی ہم حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں، آمین۔ آیت نمبر 109 ہے، ہاں تم تو اولائی وہی لوگ ہو، جادل جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان سے، فی الحیات دنیا کی زندگی کے بارے میں، فمن تو کون، یجادل جھگڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوما دن القیامتی قیامت کا، من کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیل۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اگر اس آیت کو ہم دیکھیں تو یہ آیت جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو جان بوجھ کر بے گناہوں کو سزا دیتے ہیں، جتنے بھی جج ہیں، جتنے وکیل ہیں، جتنے یہ انصاف کرنے میں لوگ ہیں، جتنے بھی اعلیٰ عہدہ میں فائز ہیں، پولیس والے ہیں، جتنے بھی ہماری سیکیورٹی کے لوگ آ جاتے ہیں، ان سب کی طرف یہ آیت جا رہی ہے کہ تم دنیا میں کی زندگی میں تو تم نے ان کے بارے میں جھگڑا کر لیا، مطلب ان کے پیسے کی خاطر، ان کے پیسے کے لالچ میں آ کے تم نے انصاف نہیں بنتا تھا، پھر بھی تم نے ان کو انصاف دلا دیا، تم نے ان کی سزا معاف کروا دی، ان کے جرم معاف کروا دیے، اور ان کی جگہ دوسروں کو جیلوں میں بھیج دیا، اور ان کو جو مجرم ہے اصل میں ان کو باہر لے آئے ہو، یا کسی کے ساتھ بھی آپ نے ناانصافی کی ہے، تو دنیا میں تو تم یہ سب کر لو گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا؟
کون ان پر وکیل ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوالی نشان اللہ تعالیٰ چھوڑ رہے ہیں ایسے لوگوں پر. بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو نا انصافی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو انصاف دلانے کے بجائے ان پر نا انصافی کے ساتھ ان کا زیادتی کر جاتی ہیں. اور کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی لوگ اس ٹائم قید میں ہیں جبکہ وہ بے گناہ ہیں، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کے باوجود انہیں قید میں رکھا ہوا ہے. ان کے باوجود ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے. ان کے باوجود جو ہے کسی کے ساتھ بھی، اپنے گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں، گھر میں بھی کچھ پیرنٹس اس طرح کر جاتے ہیں، کچھ اولاد زیادہ پسند آ جاتی ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جبکہ زیادتی ہوگی دوسرے کے ساتھ. تو یہ ہر چیز کے ہے. اگر ٹیچر ہے بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ اس کا جو ہے وہ لگاؤ ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کلاس، تو ایسا ہوتا ہے آپ زیادتی کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو تم ان کے ساتھ اس طرح کر لو گے، ان کا ساتھ دو گے، جھگڑا کر لو گے، جھگڑ کے لڑ کے کسی بھی طرح تم ان کو بچا دو گے، ان کی غلطیوں میں پردے ڈال دو گے، ان کے جرم کو معاف کروا دو گے، لیکن قیامت کے دن کون اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا وکیل ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرم کی طرف سے وکالت کرنے والوں کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں مجرم کی وکالت کی ہے، اگر مجرم بچ بھی گئے تو کیا فائدہ؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو گے؟ پھر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے. اس دن کون مجرموں کی طرف سے وکالت کرے گا؟ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. آیت نمبر 110 ہے وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کام کرے گا سوءً برائی کے، او یا یظلم ظلم کرے گا نفسہ اپنے آپ پر، ثم پھر یستغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ وہ اللہ کو پائے گا، غفوراً بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم والا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے کہ تم اس طرح کی سائڈ مت لو، لیکن اگر تم ایسا کام کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، بخشش کی درخواست کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو شخص بھی انسان بھی جس بھی حد تک گناہ کر لے، چاہے اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہے، یا اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک چلے جائیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا. اور جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور جس نے اپنے ساتھ اتنی خود زیادتی اتنی کر لی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کریں گے، اب تو میں واپس پلٹ کے آؤں تو کس منہ سے پلٹ کر آؤں، میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں، کہ میں کیا چیز لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آؤں، میں جو اتنے بڑے گناہ کر چکا ہوں. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ ان کے لیے نازل کر رہے ہیں جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو بخشش اور نہایت رحم کرنے والا پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی، جن میں سے ایک ہی آیت تھی جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے. اور ایک اور جگہ ترمذی کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ گناہ سے بعد آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے 3334 نمبر پہ. مطلب کہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں نا تو ذرا سا ایک ڈاٹ ہوتا ہے، وہ گناہ اور کرتے ہیں تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے، ایون کہ پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. اور کالا دل ہونے سے مراد دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو دل کی سختی ہو جاتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے آنسو نہیں آتے، ہمارے دل میں کوئی بات اثر نہیں کرتی، ہمیں نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، ہمیں گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور ہم گناہ میں کی طرف مائل ہوتے ہوتے بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں، ایون ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی دلوں کو زنگ لگ جائے، جب ایسا فیل ہو کہ دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کوئی نیکی کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا، کوئی نیکی پہ عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی بات دل پر اثر نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. اور دل پر زنگ لگ جانے کا حل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم محسوس کرو یا اگر دلوں پہ زنگ لگ جائے تو اس کا یہ حل ہے کہ اس کے لیے استغفار اور توبہ، اور کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، اور کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو نرم کرتی ہیں، دل کو موم بناتی ہیں،
اور دل کا زنگ اتارتی ہیں، اور جو میل جو کالا رنگ آپ کے دل پر چڑھ چکا ہے اس کو دھو دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ مسلم کی حدیث ہے 6989 نمبر پہ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک مانگ سکتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں۔ جیسے ہی آپ کی روح نکل رہی ہے، روح نکلنا سٹارٹ ہوتی ہے پاؤں کی طرف سے، اگر آپ کے پاؤں کے انگوٹھوں سے سٹارٹ ہوتی ہے روح نکلنا، اگر وہاں سے آپ کی روح نکل رہی ہے، ایون آپ کی پوری باڈی تک بھی روح نہیں نکلی، آپ تب بھی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اینڈ اگر آپ کے گلے تک بھی روح آ گئی ہے تب بھی آپ معافی مانگ سکتے ہیں، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کے گلے سے روح نکل گئی ہے تب آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ معافی نہیں مانگ سکتے کسی بھی گناہ پر۔ ایک تو یہ یہاں تک مہلت ہے، اور دوسری مہلت یہ ہے کہ جب تک سورج مغرب تک سے طلوع نہ ہو جائے، مینس کہ جب تک قیامت نہ آ جائے تب تک آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور جو انسان مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، یہ تو اس کے لیے نا جو جس کو یقین ہو کہ میں نے بہت دیر تک زندہ رہنا ہے، تو جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اگلا پل، اگلا منٹ، اگلا دن ملنا ہے یا نہیں ملنا، تو پھر اس کے لیے تو قیامت وہی ہے جس دن وہ مر گیا، وہی اس کے لیے قیامت ہے، اور وہی اس کے لیے قیامت کا ٹائم شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4248 نمبر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں یہ فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا پھر اس کا صبح کو انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اسے کہتے ہیں سید الاستغفار، مطلب بہت بڑی استغفار، بہت بڑی توبہ کرنے کے لیے آپ ان دعا کو پڑھ سکتے ہیں، بھی بتاتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسے خوش ہوتا ہے، جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیز پانے سے خوش ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4247 نمبر پہ، کہ جیسے ہمیں کوئی گمی ہوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو چیز جو ہمیں بہت پسند ہو، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہو، اور وہ ایک دم سے چیز ہمارے سامنے آ جائے جو ہماری گمی ہوتی ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ تو ایسے ہی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور خالص توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ جو ہے وہ گناہ نہ کرنے کی امید سے اور اس گناہ سے نکلنے کے لیے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آیت اور حدیث ہے ترمذی میں سارے آدمی گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ 2499 نمبر پہ ہے۔ ہر کوئی گناہ گار ہے، ہر کوئی، لیکن سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً پلٹ لیتا ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جتنی بار گناہ کرتا ہے تو فوراً پلٹتا ہے، وہ دیر نہیں کرتا، نہ ہی اپنے گناہ پہ اصرار کرتا ہے، اور وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر وہ ایک طرف گناہ کرتا ہے ساتھ ہی وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف معافی بھی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ میں بھول گیا تھا، مجھ سے پھر یہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور سید الاستغفار ہے، یہ وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے اذکار ہیں، صبح شام کے دعائیں ہیں، اس میں یہ دعا آتی ہے، اس میں یہ استغفار کی دعا آتی ہے۔ یہ سید الاستغفار کہتے ہیں بہت بڑی استغفار، بہت بڑی طرح سے معافی مانگنا۔ تو ایک دفعہ آپ سب بھی پڑھ لیں، ساتھ پڑھ لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کر دے کہ تیرے سوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، بہت اچھی کرے، اس کے بعد گناہ نہ ہو،
Ameen. راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر، اپنے رب کی طرف پلٹ جا۔ یہ وہ اس روح کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی نیک روح ہوتی ہے، جو پاکیزہ روح ہوتی ہے، جو صالحین کی ہوتی ہے، جو صدیقین کی ہوتی ہے، جو شہداء کی ہوتی ہے، جو انبیاء کی ہوتی ہے۔ ان روح کو جب جسم سے نکالا جاتا ہے تو ان کو یہ کہہ کے نکالا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ تعالیٰ کو رد خوش کرنے والی روح، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز نصیب کرے کہ ہماری روح کو بھی کہا جائے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی، تو اس سے راضی اور تو وہ تجھ سے راضی۔ تو یہ نکلتی ہے جب روح ایک نیک انسان کے جسم سے تو بہت ہی خوبصورت انداز سے نکلتی ہے کہ ذرا سی بھی 1% بھی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی اتنی انجیکشن لگنے سے ہوتی ہے، اس سے بھی کم درد، اس سے بھی کم، بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک مومن کی ایک جو روح ہے نا ویسے نکلتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ لیکن جب ایک کافر کی روح نکلتی ہے، جب ایک گناہ گار کی روح نکلتی ہے تو پھر وہ ایسے نکلتی ہے جیسے ململ کا کپڑا کانٹوں کے اوپر سے آپ اتارے، تو کتنا وہ درد اور کتنا وہ آدھا کپڑا وہیں رہے گا، آدھا کپڑا اترے گا، اور کتنی تکلیف ہوگی۔ تو روح کی جو تکلیف ہوتی ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا تو صرف وہی بندہ امیجن کر سکتا ہے، وہی بندہ جو اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو ایسے نکالے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں نزاع کی تکلیف سے بچائے، ہمیں روح قبض کرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، جس ٹائم روح قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ نزاع کا عالم ہوتا ہے، تو بہت درد، بہت 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 ہی درد والا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری روح کو جو ہے وہ ایسے نکالے جیسے مومن کی روح نکلتی ہے، آمین۔ آیت نمبر 111 ہے، وَمَن یکسب، اور جو کوئی کماتا ہے اسمن گناہ، فَإِنَّمَا پس یقیناً یکسبہ وہ کماتا ہے اپنے ہی لیے، علی پر نفسہ اپنے آپ کے لیے، وَكَانَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، ہر شخص نے اپنی کمر میں خود جانا ہے، اور ہر شخص نے کسی کا بھی بوجھ نہیں اٹھانا، کوئی انسان بھی کسی کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے، ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اس اصول سے ہر انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے جرائم میں وہ پکڑا نہیں جائے گا، اس کی فطرت اللہ تعالیٰ کے انصاف میں مطمئن ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے استغفار کرنے پر اپنی حکمت کا شعور دلایا ہے کہ اگر گناہوں سے معافی کی گنجائش نہ ہوتی تو گناہوں کا بوجھ تمہیں مار ڈالتا۔ آیت نمبر 112 ہے، وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے گا، خطیئۃ خطا، او یا اسمن گناہ، ثم پھر یرمی کو تہمت لگاتا ہے، بھی اس کی بریئن کسی بے گناہ پر، فقد احتمل یقیناً اس نے بوجھ اٹھا لیا، بہتانن بڑے بہتان کا، و اسمن اور گناہ کا، مبینن کھلا۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سرے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہاں جھوٹا الزام لگانے کی وعید ہے کہ آپ خود کر کے کسی پر الزام لگا دیں، اپنی جو بنائیاں ہیں کسی اور پر ڈال دیں، اپنے آپ کسی اور پر ڈال دیں، کسی پہ بہتان لگائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر لگانا بہتان کہلاتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا اور اس کے بدن سے گر گیا۔ پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے گوشت سمجھ کر اٹھا کر لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملا۔ ان لوگوں نے اس پر تہمت لگا دی اور تلاشی لینا شروع کر دی اس لونڈی کی، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی گئی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہیں چیل آئی اور اس نے وہ کمر بند گرا دیا اور ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا یہی تو تھا کہ تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو وہ کمر بند ہے۔ اس لونڈی نے کہا کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دلائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، جب تم بھی میرے پاس بیٹھتے ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ پھر اس نے آپ کو سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا، جو لوگ سچ پر یہ قائم رہتے ہیں، حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت طریقوں سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے معجزات کرتا ہے، کیونکہ آج بھی رب وہی ہے۔ ہم بدل گئے ہیں لیکن آج بھی وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا، آج بھی وہی رب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، آج بھی وہی رب ہے جو اس لونڈی کا تھا جس کی تلاشی لی جا رہی تھی، جس پہ الزام لگایا جا رہا تھا، جس پہ تہمت لگائی جا رہی تھی، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو کمر بند تھا انہیں گھر والوں کے سامنے ہی لا کر پھینک دیا۔ تو یہ معجزہ نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے اطاعت نہیں کر پا رہے، ہم اس طرح سے نیکیاں نہیں کر پا رہے، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر یقین توکل نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مطابق فیصلے نہیں کرتا، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مومنات میں سے کر دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا کو استقامت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے ہم یہاں سب اکٹھے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اکٹھا رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔